السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک بادشاہ اور قیدیوں کا دلچسپ قصہ سنائیں گے۔ تو چلیے بغیر کسی دیر کے کہانی شروع کرتے ہیں۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ لبنان میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہاں کے لوگوں کو اپنے بادشاہ سے بڑی محبت تھی اور بادشاہ بھی اپنی رعایا کا بے حد خیال رکھتا تھا۔ وہ اپنے بزرگوں کی تقلید کرتے ہوئے روزانہ سادے کپڑوں میں شہر کی گلیوں میں گھوم پھر کر لوگوں کے بارے میں معلوم کرتا رہتا تھا کہ لوگ کس طرح دن گزار رہے ہیں۔ اگر کوئی دکھی ہوتا تو بادشاہ اس کی مدد بھی کر دیا کرتا تھا۔ ایک رات بادشاہ حسب معمول شہر کی گلیوں میں گھوم رہا تھا کہ چلتے چلتے وہ جیل کے دروازے تک پہنچ گیا اور دیکھا کہ سپاہی ایک آدمی کو جیل کے اندر لے جا رہا تھا۔ بادشاہ نے سوچا کہ آج جیل کے اندر جا کر دیکھنا چاہیے کہ یہاں کے حالات کیا ہیں۔ یہ سوچ کر بادشاہ جیل کے دروازے کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ کو دیکھتے ہی سپاہیوں نے پہچان لیا اور تعظیم سے سر جھکا دیے۔ بادشاہ نے جب سپاہیوں کو بتایا کہ وہ جیل کا معائنہ کرنا چاہتا ہے تو سپاہی بادشاہ کو لے کر اندر چلے گئے۔ قیدیوں کو جب پتہ چلا کہ بادشاہ سلامت خود چل کر ان سے ملنے آئے ہیں تو وہ سب بادشاہ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ بادشاہ نے باری باری ان سے ان کے حالات پوچھے۔ پھر بادشاہ نے ایک قیدی سے پوچھا، تمہیں کس جرم کی سزا ملی ہے؟ تو وہ آدمی کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں نے تو کوئی جرم نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں، مجھے چوری کے الزام میں پکڑا گیا ہے، حالانکہ میں نے زندگی میں کبھی چوری نہیں کی۔ بادشاہ نے جب دوسرے قیدی سے پوچھا کہ تمہارا قصور کیا ہے تو اس نے بھی روتے ہوئے بادشاہ سے کہا کہ میں بے قصور ہوں، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، لیکن یہ سپاہی پھر بھی مجھے پکڑ کر لے آئے ہیں۔ غرض جتنے بھی قیدی تھے سب ہی بادشاہ کو یہ یقین دلانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ وہ بے گناہ ہیں۔ بادشاہ سلامت سب کی باتیں سنتے رہے اور مسکراتے رہے۔ اتنے میں بادشاہ کی نظر ایک ایسے قیدی پر پڑی جو سر جھکائے الگ بیٹھا تھا۔ بادشاہ نے سپاہیوں سے کہا کہ اس آدمی کو میرے پاس لے کر آؤ، یہ کیوں منہ چھپائے بیٹھا ہے؟ سپاہی جب اس آدمی کو بادشاہ کے پاس لائے تو بادشاہ نے پوچھا، اے نوجوان، کیا بات ہے، تم کیوں منہ چھپائے بیٹھے ہو؟ بادشاہ سلامت، میں بے حد گناہگار ہوں، میرے گناہ نے مجھے اس قابل نہیں چھوڑا کہ میں کسی کو منہ دکھا سکوں۔ بادشاہ نے کہا، ہمیں بتاؤ تو صحیح، تم نے کیا جرم کیا ہے؟ اس شخص نے کہا، میں ایک اچھا آدمی تھا، ہمیشہ ایمانداری سے کام کرتا تھا۔ ایک دن نہ جانے کیوں میرے دل میں شیطان نے گھر کر لیا اور میں نے ایک آدمی کے پیسے چرا لیے اور یوں مجھے جیل بھیج دیا گیا۔ اس نوجوان کی بات سن کر بادشاہ نے سوچتے ہوئے کہا، یہاں یہ سب بے گناہ ہیں سوائے تمہارے، صرف تم ہی ایک ایسا آدمی ہو جس نے اپنے آپ کو گناہگار بتایا ہے، لہٰذا اتنے بے گناہ لوگوں میں ایک گناہگار کو نہیں رکھنا چاہیے، میں تمہیں رہا کرتا ہوں۔ یہ حکم دے کر بادشاہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ جب اس بات کو کچھ عرصہ گزر گیا تو بادشاہ ایک دفعہ پھر جیل کا معائنہ کرنے آیا اور باری باری قیدیوں سے ملاقات کی۔ اس دفعہ ہر قیدی نے بادشاہ کو اپنے جرم کی تفصیل سنائی۔ بادشاہ نے یہ سننے کے بعد حکم جاری کیا کہ یہ لوگ واقعی گناہگار ہیں، ان میں ابھی تک شرمندگی کا احساس نہیں ہے اور یہ بڑے فخر سے اپنے جرموں کی کہانی مزے لے لے کر مجھے سنا رہے ہیں، لہٰذا ان کی سزا اور بڑھا دی جائے۔ یہ سن کر قیدی بے حد حیران ہوئے اور بادشاہ کے جانے کے بعد اس کے وزیر سے پوچھنے لگے کہ جب اس شخص نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا تھا تو بادشاہ نے اسے چھوڑ دیا تھا، لیکن جب ہم نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا ہے تو بادشاہ نے ہماری سزا اور بڑھا دی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کا وزیر جو بے حد عقل مند تھا اور بادشاہ کے مزاج کو بھی سمجھتا تھا، کہنے لگا، پہلے آدمی کو اس لیے چھوڑا گیا تھا کیونکہ اس نے اپنے جرم کا اعتراف اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہ آزاد ہونا چاہتا تھا، بلکہ اس لیے کیا تھا کہ وہ اپنے کیے پر نادم تھا۔
لیکن تم لوگوں نے پہلی مرتبہ بھی بادشاہ کو اپنی بے گناہی کی کہانی اس لیے سنائی تھی تاکہ وہ تمہیں آزاد کر دیں، اور اس مرتبہ اپنے گناہ کا اعتراف بھی اس لیے کیا ہے کہ شاید بادشاہ تمہیں چھوڑ دیں۔ یہی وجہ ہے کہ بادشاہ نے تمہیں آزاد نہیں کیا۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔